بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 280 اور آیت نمبر ہے 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ لیں گے، ہم نکال دیں گے، ما فی صدورہم من غل، جو بھی ان کے سینوں کے اندر کینہ ہوگا، تجری چلتی ہے، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، وقالو، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی، اللہ وہ ذات ہے، ہدانا لہذا، جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی ہے، وما کننا لنہتدی، اور نہیں تھے ہم ہدایت یافتہ، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، تو اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق اس نے اپنے رسول بھیجے، رسول ربنا، ہمارے رب نے رسول بھیجے، بالحق، حق کے ساتھ، ونودوا، اور آواز لگائی جائے گی، ان تلکم الجنہ، یہ وہ جنت ہے، اورثتموہا، تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے کہ جو تم نے عمل کیے تھے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غل، غل کہتے ہیں کینے کو، قدورت کو، دشمنی کو، یہ ساری چیزیں غل کے اندر آتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان سے خفا ہو جاتا ہے، رشتہ چاہے جو بھی ہو، بعض اوقات انسان اپنے بچوں سے، حتیٰ کہ والدین سے بھی خفا ہو جاتا ہے۔ بہرحال انسان ہے تو دل کے اندر خیالات آ ہی جاتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ دل میں خیال آیا کسی کے بارے میں، یار فلاں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، دل میں خیال آتا ہے، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دل کے خیالات دل سے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر تو بندہ معاف کر دے دنیا میں تو بہت اچھی بات ہے، قرآن میں اس کی فضیلت ہے، حدیث میں ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات بات دل کے اندر رہ جاتی ہے، اب ہے وہ بھی بندہ نیک، مثال کے طور پر آپ کا آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کے والد کے ساتھ مسئلہ ہے، اب دل کے اندر خیال ہے کہ یار یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن احترام کا رشتہ بھی ہے، وہ بھی نیک ہے، یہ بھی نیک ہے، ہوتا کیا ہے، یہ دونوں جنت میں چلے گئے۔ اب چلے دونوں جنت میں گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دل کے بارے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ آپ کی کوئی مجلس ہو، یا آپ نے کوئی چند لوگوں کی مہمان نوازی کرنی ہے، آپ نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، مجلس کا خوشگوار موڈ ہے، اسی مجلس میں ایک بندہ ایسا آ کر بیٹھ جائے جس کو آپ پسند نہیں کرتے، تو ساری مجلس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، وہ جو خوش نما ماحول تھا، خوبصورت ماحول تھا، سارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو کیا جنت میں بھی ایسا ہوگا؟ جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اگر دو لوگ ایسے جنت میں چلے گئے کہ جن کے دل کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ان کے دل کے معاملات ٹھیک کرے گا۔ وہ کسی نے سوال کیا تھا نا کہ عورت نے کہ میں تو اپنے شوہر سے بڑی تنگ ہوں، تو جنت میں بھی یہی شوہر ملے گا، تو پھر تو میں وہاں پہ جا کے بھی تنگ ہو جاؤں گی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے معاملات صاف کر دے گا۔ آپ کو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جس وجہ سے مسئلہ ہے، اللہ وہ مسئلہ ہی ختم کر دے گا۔ تو جو دو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے دل صاف ہوں گے، دل کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
اللہ جنت میں بھیجنے سے پہلے دلوں کی صفائی کرے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کرے گا، دلوں کو صاف کر کے لوگوں کو جنت میں بھیجے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنتی لوگ ان کے دل صاف ہوں گے، جنت میں جا کے اپنے جنتی گھروں کو ایسے پہچانیں گے جیسے دنیا کے گھروں کو پہچانتے ہیں، بلکہ اپنے دنیا کے گھروں سے زیادہ جنت کے گھروں کو پہچانتے ہوں گے۔ پھر ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے مثال دی، فرمایا جنتی لوگ جنت کے اندر جائیں گے، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح، لمبی حدیث ہے وہ جنت میں نہ تھوک ہوگی، نہ کوئی علائش ہوگی، نہ کوئی بول و براز ہوگا، پیشاب ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونے چاندی کی چیزیں ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کم از کم ہر آدمی کو 2 جنت کی حوریں ملیں گی، اور وہ خوبصورت اتنی ہوں گی کہ ان کی ہڈیوں کی مکھ کا گودا جو ہے وہ نظر آئے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں فرمایا جنتی لوگوں کا آپس میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ، حتیٰ کہ حدیث میں ہے ان کے دل بالکل شیشے کی طرح صاف ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے جنتی لوگوں کے دل ایک دل کے مانند ہوں گے، سارے صاف، کوئی کسی میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر جنت میں تو بہت سارے درجے ہیں، ایک حدیث میں 100 درجے ہیں، اب ایک کو نچلا درجہ مل گیا، ایک کو اوپر والا درجہ مل گیا۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، انسان ہی ہے، انسان کو سونے کا محل کیوں نہ مل جائے، لیکن اس کے مقابلے میں کسی کو بڑا محل مل جائے تو دل میں خیال آتا ہے یار اس کو بڑا مل گیا۔ اب کیا جنت میں بھی ایسا ہوگا؟ تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جس کو جو ملا ہے وہ اس پر راضی ہے۔ اس کو آپ دنیا میں یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ 10 سال کا، اسے آپ ایک خوبصورت لباس لے کر دیتے ہیں، اور ایک آپ لباس لیتے ہیں اپنے لیے جو 25 30 سال 40 سال 50 سال کا آدمی ہے۔ اب چھوٹا بچہ کبھی بھی حسد نہیں کرے گا ابے کی قمیض مجھے مل جائے، اسے پتہ ہے یہ میرے سائز کی نہیں ہے، یہ مجھے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، تو وہ کبھی بھی ابے کی قمیض کے بارے میں حسد نہیں کرے گا، اور نہ کبھی ابا بچے کی قمیض کے بارے میں حسد کرے گا کہ اس کو بازار سے بڑی مل گئی ہے مجھے نہیں ملی، اسے پتہ ہے یہ اس کے سائز کی ہے، یہ میرے سائز کی ہے۔ اسی طرح جنت میں ہوگا تقریباً، کسی کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ یار فلاں کو وہ بڑا مقام کیوں ملا، جس کو جو ملا وہ کہے گا مجھے 100% ٹھیک ملا ہے، وہ اس پہ خوش ہے، کوئی کسی سے حسد نہیں کر پائے گا، کسی کے مرتبے سے، کسی کے مقام سے، کس کو اللہ نے جو بھی دیا ہے وہ اس پر راضی ہوگا، سب کا اعلیٰ اخلاق ہوگا۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، دنیا کے اندر تو ہوتا ہے آپ جتنا مرضی اچھا اخلاق بنا لیں، آپ جس کے ساتھ رہتے ہیں اس کا اخلاق اچھا نہیں نہ ہے تو آپ کے معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آپ کا ہمسایہ ہے یا آپ کے ساتھ رہتا ہے بندہ کوئی بھی، آپ جتنا مرضی اچھا اخلاق بنا لیں، اگر اس کا اچھا اخلاق نہیں ہے تو معاملہ آپ کا خراب ہی رہے گا۔ جبکہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، سب اعلیٰ اخلاق کے مالک، کسی کا اخلاق منفی نہیں ہوگا، برا اخلاق کسی کا نہیں ہوگا، سب صاف ہوں گے۔ اچھا یہ ہے ما فی صدورہم من غل، غل اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ختم کر دے گا، تجری من تحتہم الانہار، نیچے سے نہریں ہوں گی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوگا، آپ نہر ہے اس کو انگلی سے اشارہ کریں گے وہ آپ کے گھر میں چلے جائے گی، مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو جدھر مرضی لے جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ وقال الحمدللہ الذی، اور وہاں پہ اقرار کریں گے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں ہدایت دی۔ ہدایت کس نے دی ہے؟ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آج ہم یہاں نماز پڑھی، درس سن رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہمیں ہم کیسے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو پھر وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، جنہوں نے ہمیں حق بتایا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے حق قبول کیا۔ جب وہ اس بات کا اقرار کریں گے، تعریفیں کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی لوگوں کے دل صاف ہوں گے اور صبح و شام اللہ کی تعریف کریں گے۔ تو وقال الحمدللہ الذی، یہ صبح و شام ہوگا، اللہ کی تعریف ہوگی۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ ہے وہ بات کہ اللہ تعالیٰ پھر آواز لگا یہ جنت ہے، اس کے تم وارث ہو۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ نے ایک پلاٹ لیا، بعض میں پتہ چلتا ہے یہ تو فلاں کا بھی ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ۔ دنیا میں دھوکہ ہو جاتا ہے، آپ ایک چیز لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ چیز تو فلاں کی بھی ہے، 2 وارث نکل آتے ہیں ایک ہی چیز کے،
ایک ہی پلاٹ کے 2 مالک نکل آتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں باقاعدہ اعلان ہوگا، یہ جنت ہے، یہ تیری ہے، تو اس کا وارث ہے، اور کوئی دعوے دار نہیں ہوگا، بندہ وارث ہے۔ اور یہ کیوں ملی؟ بما کنتم تعملون۔ دیکھیں جنت ملے گی انسان کو اللہ کی رحمت سے، یہ بالکل واضح ہے، لیکن آگے جنت کی وراثت انسان کو اس کے اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے بما کنتم تعملون، آج جنت تمہارے نام جو کر دی گئی ہے یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے۔ تو بات تو سیدھی ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، عمل کرے گا، بما کنتم تعملون، عمل کون سے؟ جو اللہ کے رسول کے ہیں، جو عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب قرآن ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا، حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، کسی حدیث میں قرآن کی آیت میں نہیں آیا فلاں بزرگ کے تو ساتھ ہو جا یا فلاں کا تو بیعت ہو جا تو جنت میں چلا جائے گا، کسی جگہ پہ یہ بات نہیں ہے۔ لوگوں نے یہاں سمجھا ہوا کسی کے بیعت ہو جاؤ، بات جو مرضی کرتے پھرو، ایسی باتیں قرآن میں نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، جو اطاعت کرے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا، جنت کا جو ہے وہ وارث بن جائے گا۔ تو بما کنتم تعملون ہے، عمل کرنے ہیں، نیکی کے کام کرنے ہیں، اور نیکی اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ، دیگر عبادات ہیں۔ جو بھی نیکی کا عمل کرے گا تلکم الجنہ اورثتموہا، جنت اس کا جنت جو ہے وہ وارث بنا دی جائے گی، لیکن جو نیک عمل نہیں کرے گا پھر وہ جنت میں نہیں جا پائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔